شہزادی کا لباس سینے سے کھلا ہوا اور اس کا کندھا پوری طرح نظر آ رہا تھا۔ اچانک پاکستان کے صدر یحییٰ خان نے ان کے کندھے پر ہاتھ پھیر کر دیکھنا چاہا کہ ہالی ووڈ کی سابق فلم سٹار گریس کیلی کی جلد واقعی اتنی شفاف اور ملائم ہے کہ جتنی نظر آتی ہے، یا نشے میں ٹن ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ شہزادی نے یحییٰ خان کی اس حرکت پر انہیں گھورا اور مزید تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ گئیں۔ دراصل سلطنت فارس کی 2500 سالہ تاریخ اور ایران کی آخری ملکہ کی سالگرہ کے جشن کے دوران استقبالیے میں صدر یحییٰ خان اور مناکو کی شہزادی گریس ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد رضا پہلوی کو اقتدار میں آئے 18 سال مکمل ہو چکے تھے۔ 1971 تک ایران میں سیاسی قیدیوں اور پھانسیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آدھی سے زیادہ آبادی غریب تھی۔ شہروں میں بنیادی انفراسٹرکچر اور دیہی علاقوں میں پانی، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی ضروریات تک کا فقدان تھا، مگر شاہ خود کو نیا سائرس ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ 3 روزہ جشن کے لیے شاہ نے صحرا کے بیچ میں ایک نخلستان تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 15,000 درخت اور 15,000 پھولوں کے پودے یورپ بھر سے درآمد کیے گئے۔ ایران کا باقی حصہ شدید خشک سالی کا شکار تھا، لیکن اس جگہ ڈھیروں گیلن پانی استعمال ہو رہا تھا۔ مہمانوں کو ڈنگ یا کاٹنے سے بچانے کے لیے 30 کلومیٹر کے علاقے میں موجود ہزاروں بچھوؤں اور سانپوں کو یا تو پکڑا گیا یا جہاز سے زہریلی دوا چھڑک کر ختم کر دیا گیا۔ ان کی جگہ یورپ سے 20,000 ہسپانوی چڑیوں سمیت 50,000 گانے والے پرندے درآمد کیے گئے۔ خوراک کی اشیاء اور سامان کو ایرانی صحرا کے وسط تک پہنچانے کے لیے شیراز میں ایک پورا ہوائی اڈا اور پھر اسے پریسپولیس سے ملانے والی 100 کلومیٹر سڑک بنائی گئی۔ سڑک کے ساتھ وزارت زراعت نے دیودار کے درخت لگائے اور تیل کمپنی نے مشلیں چلائیں۔ مہمانوں میں 18 ممالک کے صدور، 8 بادشاہ اور 1 شہنشاہ شامل تھے۔ مرسیڈیز بینز کی 250 بلٹ پروف لیموزین کے بیڑے میں انہیں پرسیپولیس سے لے جایا گیا۔ ایرانی فضائیہ کے 100 طیاروں کو 18 ٹن سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء کی نقل و حمل میں 6 ماہ لگے۔ بہرحال اس سالگرہ کی رات شب بھر کی شراب نوشی کے بعد وہ ضیافت ختم ہوئی۔ صدر پاکستان یحییٰ خان دروازے پر مہمانوں کے ہجوم میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اپنی موٹر کار کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ موٹروں کی قطار بہت طویل اور رفتار بہت سست ہے اور انہیں دیر تک انتظار کرنا ہوگا، تو وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ادھر روشنی، ادھر بھی روشنی، ادھر کیمرے کی آنکھ، ادھر مہمانوں کی نظریں۔ شامیانے کے مرکزی دروازے کے ساتھ گھاس کا ذرا سا قطعہ تھا، جس میں پام کے چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے اور ہر ایک کے پیچھے خفیہ عملے کا ایک رکن چھپا ہوا تھا۔ جو ہی بات یحییٰ خان کی برداشت کی حد تک پہنچی اور اسے پار کرنا چاہا تو وہ بڑے وقار اور سکون کے ساتھ ٹہلتے ہوئے گھاس کے قطعے میں داخل ہوئے اور ایک پام کی طرف منہ کر کے پتلون کے بٹن کھولے اور اس کی آبیاری میں مصروف ہو گئے۔ ایسی آپاشی سے سوائے نہال غم اور کون سا پودا ہے جو سرسبز ہو سکتا ہے۔ ہکا بکا شاہی مہمانوں نے منہ پھیر لیا۔ پاکستانی عملے پر گھڑوں پانی پڑ گیا اور یہ پانی ناصاف اور ناپاک تھا، کیونکہ اس دن انہوں نے پوری دنیا کے مہمانوں کے سامنے گھاس پر نہیں بلکہ پاکستان کی عزت پر موتا تھا۔